تو باقی اس وقت نوجوانوں کی کثرت ہے، اور انہی کو نصیحت کے لیے میں اپنے بھائی کو دعوت دوں گا، فیاض بھائی کو، کہ وہ آئیں، نوجوانوں کو اور باقی ساتھیوں کو نصیحت کریں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز میں آج چند باتیں آپ کے سامنے جوانی کی یا نوجوانوں کی اہمیت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں عنوان اپنے آپ میں بڑا واضح ہے، اس لیے کہ جوانی کی یا نوجوانوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے یہ کتاب و سنت میں تو بہت بتایا گیا، لیکن دنیا بھی اس کی گواہی دیتی کہ ہاں ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ اگر چند نوجوان محلے کے کسی چوراہے پہ جمع ہو جائے تو لوگ بھی پریشان ہو جاتے محلے والے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں جمع ہو رہے ہیں، اور محکمات اور ڈپارٹمنٹس بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ نوجوان کیوں جمع ہو رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کئی سارے لوگ جو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، جوانی کا مرحلے سے گزر چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ایسے کئی لوگ بھی جمع ہو جائے تو لوگ سمجھیں گے کوئی وظیفہ یا لوگوں کا کوئی پروگرام ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، جمع ہو گئے، ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں، یا پھر کچھ پتہ نہیں کیا کچھ پروگرام ہے شاید بوڑھے لوگوں کا اس لیے جمع ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ اس پر کوئی محلے والے فکر کریں گے اور پریشان ہوں گے کہ بچے کیوں جمع ہو رہے ہیں، نوجوان کیوں جمع ہو رہے ہیں، نہ ہی کوئی محکمہ اور ڈپارٹمنٹ یہ سوچیں گا کہ یہاں کسی انتظام کی ضرورت ہے اس لیے کہ نوجوان جمع ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے دنیا گزار چکے ہیں، تو گویا دنیا بھی اس کی گواہی دیتی ہے کہ جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ ان میں کچھ کرنے کی صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے یاد رکھیے، لہٰذا دنیا بھی گواہی دے رہی، محلہ بھی پریشان ہے، ڈپارٹمنٹ اور محکمہ بھی پریشان ہے کہ نوجوان کیوں جمع ہے، کیا مقاصد ہے جمع ہونے کے، کس وجہ کی بنیاد پر یا کن وجوہات کی بنیاد پر یہ گھر سے نکلے اور یہاں آیا ہے۔ شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے، بہت زیادہ تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نوجوانوں کا واقعہ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہر جمعہ کو ہم کم از کم اس کو پڑھ لیں۔ سورۃ الکہف کو ہمیں جمعہ کے دن پڑھنا ہے۔ سورۃ الکہف کی ابتدا ہوتی تو نوجوانوں کا ایک واقعہ تھا کہ ایک فتیہ، ایک نوجوانوں کی ایک ٹکڑی تھی، ایک جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لائی تھی اور وہ غار کی طرف چلے گئے تھے۔ تو گویا ایک نوجوانوں کا ایک واقعہ ہر جمعہ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ویسے اس صورت میں اور بھی واقعات ہیں، لیکن اس میں یہ بھی واقعہ ہے کہ کس طرح سے اس قوم کے کچھ جوان لوگ ایمان لائے تھے، نوجوان تھے، یوتھس تھے، ٹھیک ہے، وہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، تو فکر ہو گئی لوگوں کو، بادشاہ کو فکر ہو گئی، اور ان کے خلاف ایکشن لینے کا ڈر تھا۔ وہ لوگ بیچارے پھر چلے گئے ایک غار کی طرف، اور وہ سورۃ الکہف میں اسی سے اس کا نام کہف بھی ہوتا ہے، اس سورت کا نام۔ نوجوانوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اس وقت کے بادشاہ کو بھی فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اب نوجوان چونکہ اللہ پر ایمان لائے، وہ رب جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ باطل ہے جن چیزوں کو عبادت کرتے خود بادشاہ وقت اور تمام چیزیں، تو ان کو فکر لاحق ہو گئی، وہ فکر مند ہو گئی کہ اگر نوجوان ایمان لائے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے۔ لہٰذا وہ نوجوان اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتے اس غار کی طرف چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور وہ جو ہے کئی سو سال بہرحال سوتے رہے۔ تو ایک واقعہ نوجوانوں کا تو ہم خود پڑھتے ہیں ہر جمعہ کو۔ جوانی کی کیا اہمیت ہے، اس تعلق سے جو ہے مجھ سے پہلے مقرر نے ایک روایت بھی آپ کے سامنے رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 چیزوں کے جواب جب تک ابن آدم نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے سے قدم نہیں اٹھیں گے۔ اس میں سے ایک سوال ہے کہ زندگی کہاں لگائی، دوسرا سوال ہے جوانی کہاں لگائی، تیسرا سوال ہے علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا، چوتھا مال کتنا کہاں سے کمایا، کس طرح سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔
تو یہاں بھی دیکھیے آپ دو سوالات جو ہو رہے ہیں. پہلا زندگی کہاں لگائی، حالانکہ زندگی کے اندر جوانی کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ جوانی زندگی کا ہی ایک مرحلہ ہوتا ہے. کوئی الگ چیز تو نہیں ہوتی نا کہ یہ بچپنا ہے، یہ جوانی اور یہ بڑھاپا. ایک ہی انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے، یہ پورے مرحلے کو زندگی کہا جاتا ہے. تو ایک سوال تو ہوگا کہ پوری زندگی یا وقت کہاں لگایا، اور دوسرا سوال خاص طور سے پوچھا جا رہا ہے کہ جوانی کہاں لگائی، اس لیے کہ جوانی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے، سب سے اہم مرحلہ یاد رکھیے. اس لیے اس کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے. ایک انسان جو اپنی زندگی گزار چکا ہے، بوڑھا ہے، کبھی کبھار گھر سے باہر نکلتا ہے، جس کو محلے میں کوئی نہیں پہچانتا ہے. کوئی شخص یا کوئی انسان کبھی آپ سے ملتا ہے جو آپ کی جان پہچان کے، وہ کہتا ہے ارے آپ ان کو پہچانتے ہی، کون ہے جناب؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں پہچانتا. ارے یہ اپنے وقت کے فلاں تھے، بہت بڑے رئیس، بہت بڑے حاکم، بہت بڑے جو ہے آفیسر تھے، بڑے انجینئر تھے، انہوں نے فلاں قرآن کی تفسیر لکھی، لیکن آج کوئی نہیں پہچانتا ہے. وہیں اسی محلے کا ایک سب سے شرارتی نوجوان ہے، اس کو پورا محلہ اور آس پاس کے محلے پہچانتا ہے. آپ کے محلے کا بچہ ہے کیا؟ ارے بھائی بہت شریر بچہ ہے. میں ایک مثال دے کر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جوانی کی کتنی اہمیت ہے. انسان میں طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، وہ مال کمانے کا جذبہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس مرحلے کو مسلم نوجوان خاص طور سے اگر بھول جائے، یا اس مرحلے کو مسلم نوجوان معمولی سمجھ کے گزار لے، تو یاد رکھیے اس نے اپنے زندگی کا بہت پرائم ٹائم، بہت اہم وقت جو ہے ضائع کیا. اس کا مطلب ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت معمولی سوالات نہیں کرا، یہ 5 بڑے اہم سوال ہے، جس میں سے زندگی کہاں لگائی ایک سوال، اور جوانی کہاں لگائی زندگی کا، حالانکہ وہ بھی ایک مرحلہ ہے. خاص طور سے سوال کوشچن ہو رہا ہے، یاد رکھیے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ مسلم نوجوان اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھے. یوں تو نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور اس قوم کا مستقبل، آنے والا کل ہوتا ہے. اور مسلم نوجوانوں پر ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ مسلم نوجوان وہ نوجوان ہے جس کو جو نہ صرف مستقبل ہے اپنی قوم کا، وہ سرمایہ اپنی قوم کا، بلکہ وہ ہے جس کو بہت سارے کام کرنے کے تعلق سے کتاب و سنت نے حکم دیا ہے نا. جوانی وہ اہم مرحلہ، یاد رکھیے. تو اس فیز کو، اس مرحلے کو ہم لوگ ضائع نہ کریں. یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو دی ہے، اس مرحلے سے گزر رہا ہے، اس مرحلے کا بہت صحیح استعمال کر لے. اس لیے کہ اس مرحلے میں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں نا، بعد میں بڑھاپے میں انسان صرف سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا، بلکہ کبھی کبھار تو فرائض میں کھڑا ہونا بھی مشکل ہوتا ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں 7 لوگ ہوں گے سائے میں، عرش کے سائے میں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. وہ 7 میں ایک کون ہے؟ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، وہ بھی عرش کے سائے میں. دیکھ رہے آپ کتنا اہم مرحلہ ہے. وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، وہ ان 7 میں سے ہے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوں گا، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملیں گے ادھر کی. تو اندازہ لگائیے کتنا اہم مرحلہ ہے. اگر مسلم نوجوان اس فیز کو، اس مرحلے کو معمولی سمجھ رہا ہے، اپنی جوانیوں کو برباد کر رہا ہے دین سے دوری کے معاملے میں، دنیا پرستی کے معاملے میں، اسی طرح اپنے شوق کو پورا کرنے کے اندر اس کو ضائع کر رہا ہے، یاد رکھیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے آنے والا کل جو ہے اس کا جو ہے اندھیر، مطلب جس کو ہم کہیں گے آنے والا مستقبل، اس کا جو ہے تابناک جس کو بولتے وہ نہیں ہونے والا، بلکہ اندھیرے والا ہونے والا ہے. اور کسی بھی قوم کے نوجوانوں کی روش دیکھ کر آپ بتا سکتے کل اس قوم کا کیا حال ہونے والا ہے. ان کی روش، ان کی چال ڈھال، ان کا چال چلن، اور آج نوجوانوں کا کیا حال ہے. میں اپنی تقریروں میں عموماً یہ بات کہتا ہوں کہ آج مسلم نوجوانوں کا یہ حال، اللہ رحم کرے ہم پر، کہ ایک بوڑھا انسان، اگر مسلم نوجوان اگر چند کھڑے ہیں اور اگر ایک بوڑھا انسان گزر رہا ہے تو وہ کبھی کبھار اپنے دل میں دعا کرتے ہوئے گزرتا ہے کہ ان میں سے کوئی مجھ پر کوئی تانا نہ کسے، کوئی ٹونٹ نہ مارے، کوئی ایسی ویسی بات نہ کرے، تو سمجھو آج کا دن اچھا دن گیا میرا. چونکہ انہیں اپنے بڑوں کی تعظیم توقیر کرنا، ان کی عزت کرنا نہیں سکھایا گیا. حالت یہ ہے کہ مسلم نوجوان ہیں، لیکن اگر چند لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بد کلامی سے، ان کی گندی عادت اور اطواروں سے، ہے نا، کچھ کھا کر تھوکتے ہیں سڑکوں پر، کچھ کھا کر تھوکتے ہیں دیواروں پر، جس سے دھبے پڑ جاتے ہیں مختلف کلروں کے، تو ان کی عادت اتوار سے پریشان ہے. اگر کھڑے ہو جاتے اس کو آج امت مسلمہ کا نوجوان اپنی جوانی کی اہمیت کھو چکا ہے، یا اس کو وہ بھول چکا ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے،
بڑے ان کو یہ سکھا نہیں رہے، ویسی تعلیم اور تربیت نہیں کر رہے کہ وہ نوجوان جب پرورش پائے بڑا ہو تو اسے سکھایا جائے کہ بیٹا اب تم کس مرحلے میں قدم رکھ رہے ہو، یہ تمہارا بچپن تھا، اب تم اس مرحلے سے نکل رہے ہو، اب تم بالغ ہو چکے ہو، اب تمہیں اللہ تعالیٰ طاقت، صحت، صلاحیت، توانائی سب کچھ دیں گا، اس مرحلے کو بیٹا بہت سوچ سمجھ کے تمہیں پلان کر کے چلنا ہے۔ اور والدین خود اپنے بچوں کے اس زندگی کے مرحلے کو پلان کرے پہلے سے کہ میرا بچہ اس مرحلے میں کیا کرے گا، ورنہ بے راہ روی جو نوجوانوں میں نظر آ رہی ہے اس کے لیے خالی نوجوان ذمہ دار نہیں ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیے، کہیں نہ کہیں بہت زبردست ہاتھ والدین کا اور سرپرستوں کا ہے کہ ویسی تربیت نہیں کی جا رہی۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلم نوجوان اپنی جوانی کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے اس کو مختلف قسم سے ضائع کر رہا ہے۔ کہاں کہاں مسلمان نوجوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے لڑکیاں اور لڑکے ہو، اس سماج اور اس قوم کے ہم دیکھتے ہیں مسلمان نوجوان اپنی زندگیوں کو جو ہے برباد کرے بے دینی کے اندر، دین سے دوری کے معاملے میں۔ اسی طرح منشیات اور نشوں کے اندر کتنے مسلم نوجوان ہیں، دیکھیے آپ مختلف کالجز کے رپورٹس، مختلف علاقوں کے آپ رپورٹس دیکھیے، نوجوان اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، یاد رکھیے مسلم نوجوان اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں منشیات کے اندر، یاد رکھیے جرائم کے اندر۔ آپ کرائم رپورٹس پڑھیے، کتنے مسلم نوجوان ہیں جو ان میں ملوث ہیں۔ مسلم ممالک کی پڑھی، چھوڑیے ایسے ممالک جن میں مسلمان اقلیت میں پائے جاتے ہیں، اقلیت میں بھی ایک بڑی تعداد ملیں گی لیکن اکثریت میں پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے نوجوان ہیں جو اپنی جوانیوں کو چونکہ انہیں راہ نہیں دکھائی جا رہی ہے یا انہیں پتہ نہیں ہے وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، انہیں یہ بتایا اور سکھایا سمجھایا نہیں جا رہا ہے، نتیجتاً اپنی جوانیوں کو جرائم میں گزار رہے ہیں۔ آج مسلمان نوجوان یوتھ اپنی طاقت، اپنی توانائی، اپنا مال، اپنا دولت، اپنا پیسہ کہاں برباد کرے آپ کو بتائیں؟ یہ انٹرنیٹ کے چکر میں، جس کا صحیح استعمال بھی ہے لیکن اس کا غلط استعمال کر کے خاص طور سے فحش اور بے حیائی کے اندر اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، اپنا روپیہ اور پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ دنیا کے 10 ممالک جس کے اندر سب سے زیادہ فحش دیکھی جاتی ہے، اس کے اندر سے پہلے 6 ممالک وہ مسلم ملک ہیں، اور ان 6 میں سے 4 ملک ایسے جس کے اندر فحش ممنوع ہے، بین ہے حکومت کی طرف سے، اس کے باوجود کلون سائٹس اور مرر سائٹس، مطلب جو اس کے الگ الگ چور راستے نکال کر دیکھا جاتا ہے، 4 ملک ایسے، 2 ایسے جس میں اوپن ہے، کھلا ہے۔ تو 10 میں سے پہلے 6 ملک مسلمان اور اس میں سے 4 میں ممنوع اور بین ہے، اس کے بعد بھی وہ ٹاپ نمبر پہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، میں ممالک کے نام نہیں لوں گا، آپ جائیے دیکھ لیجیے گوگل پہ سرچ رپورٹ کون سے ٹاپ نمبر پہ ہے۔ تو مسلم نوجوان اپنی جوانیوں کو برباد کرے، اس کے اندر یاد رکھیں صحت، توانائی، جوانی، صلاحیت، عقل سب کچھ برباد کرے ان چکر کے اندر، یاد رکھیں یہ بہت ہائی ٹائم جس کو بولتے ہیں نا، اہم وقت ہے کہ سرپرست والدین اپنے بچوں کو صحیح رہنمائی کریں، ورنہ یاد رکھیے میں تو عموماً کہتا ہوں یہ انٹرنیٹ جو ایک میڈیم ہے، ایک ٹول ہے جو صحیح اور غلط اس کا دونوں استعمال ہے، اس کا 1 منٹ یا 1 گھنٹہ آپ کی بچے کی پوری زندگی اور پوری جوانی برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کا ایک غلط استعمال، 1 منٹ میں کہہ رہا ہوں، اور 1 گھنٹہ اس کے پورے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے، اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو آج ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ جوانی کی اہمیت سکھائی نہیں جا رہی، بتایا نہیں جا رہا ہے، مسلم نوجوان اپنی جوانیوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی اس لیے دی گئی کہ اس میں ہم جو ہے تکبر کریں، اس کی طاقت کو ہم غلط جگہ استعمال کریں، ہم لوگوں کو دھوکہ دیں، ہم لوگوں کو ستائیں۔ یہی جوانی مجھے اس لیے دی گئی کہ میں صرف اور صرف کیا کروں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاروں، پھر جب انشاءاللہ بوڑھا ہوں گا تو پھر ذکر و اذکار، پھر حج بھی کر کے آ جائیں گے اس کے بعد۔ اور ایک سسٹم بھی چل پڑا ہے نا ہمارے سماج میں، ایک سسٹم ہے 60 سال، ابھی تو خیر گورنمنٹ جابس کم ہوتے جا رہے ہیں لیکن جب ایک بہت چلن تھا گورنمنٹ جابس کا، 60 سال کی جاب ہوتی تھی، ارلی ریٹائرمنٹ اگر لے لے تو جو ہے 58 سال میں ہوتا تھا۔ تو 60 سال یا 58 سال تک دین کا کوئی اثر انسان پہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر 58ویں سال ارلی ریٹائرمنٹ لے کر پیسہ نکال کر سب سے پہلے حج کو جانا ہے، حج کو جانے کے بعد چہرہ وغیرہ تبدیل کرنا ہے، پھر اللہ اللہ کرتے ہوئے تسبیح وغیرہ لے کر زندگی گزارنا۔ تو مطلب وہ مرحلہ اللہ کو دیا جا رہا تھا جس مرحلے کے بارے میں دنیا بول رہی تم بیکار ہو، ہمارے کام کے بھی نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ وہ مرحلہ ہے زندگی کا جس میں حکومتیں اور محکمات بول رہے کہ اب تم نکل جاؤ یار، خود 60 سال بعد ہم کو نکالنا ہے، اول 2 سال پہلے نکل جاؤں گے تو کوئی نوجوان کو نوکری مل جائیں گی تمہارے بدلے تم کو۔ تو جب وہ مرحلہ جو خود دنیا کہہ رہی ہے اب کام کا نہیں رہا، ہمارے لیے بھی تم کچھ فائدے مند نہیں رہے ہو، اس مرحلے کی تیاری ہو رہی کہ ہم جب ہوں گے نا تب انشاءاللہ بہت دیندار بن جائیں گے، حج وج کر لیں گے اور اس کے بعد سارے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے اور پھر اللہ اللہ کر کے اپنی زندگیوں گزار لیں گے۔
لیکن اس میں بھی افسوس کی بات ہے، یہ مرحلے میں بھی کچھ لوگ نہیں سدھرتے، اور یہ دیکھا جاتا ہے ہند پاک میں خاص طور سے، جب انسان 60-70 سال کی عمر کا ہو گیا تو اس کے پوتے ہیں اور پوتیاں ہیں یا نواسے اور نواسیاں ساتھ میں ہیں، اور وہ بولتا بس میرے کو ایک ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں دے دو، بس یہ میری زندگی ہے، مسجد اور ریموٹ کنٹرول۔ گھر میں ہے تو وہ چینل چینج 1 2 3 4 یہ لگاؤ وہ لگاؤ، خبریں دیکھنا ہے، میچ کیسا چل رہا دیکھنا ہے، نہیں نظر آ رہا پھر بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کے بعد مسجد ہو گئی، ٹھیک، بس یہ میرا ہے، نہ تربیت نہ تعلیم نہ۔ اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں اولڈ از گولڈ، اگر یہ مثال اگر کسی کے لیے ہے تو صرف اور صرف ایک مسلمان کے لیے جو اپنی بڑھاپے کو پہنچ گیا وہی گولڈ ہے، یاد رکھیں، حقیقت میں اس کے زندگی کے تجربات آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے کارگر ثابت ہوں، وہ ان کے لیے رہنمائی کریں گا، لیکن بہرحال یہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو لہٰذا نوجوان اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں ایسے ایسے معاملات میں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم تربیت دے رہے ہیں، تعلیم تربیت کا تو نام ہے اور وہ کچھ اور ہی کام کر رہے ہیں اسکول اور کالجز میں جا کر، جس کے نتیجے میں والدین کا سر جو ہے وہ جھکا دے رہے ہیں، ان کی بدنامی اخباروں کے ذریعے پورے جو ہے دنیا کے اندر پھیل جا رہی ہے۔ حالت یہ ہے کہ کچھ والدین خودکشی کر رہے ہیں اس لیے کہ لڑکی کی وہ بدنامی اور وہ رسوائی جو اس نے لائی وہ ان کو برداشت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم وہ تعلیم نہیں دے رہے، نوجوان خود بھی اہمیت نہیں سمجھ رہا، والدین خود سرپرست ان کو دے نہیں رہے، تو نتیجتاً وہ ایسے کاموں میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ ان ممالک میں جن ممالک میں مسلم اور غیر مسلم ساتھ بستے ہیں، یہ کامن ایک عام چیز دیکھی جا رہی ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کو صرف یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے میں جو چاہے کروں، اور اپنے پسند کے نکاح کرنے کے لیے وہ اپنے دین کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور اپنے پسند کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اگر لڑکی ہے تو، اور والدین رسوا ہو رہے ہیں کہ کیا کرے، بچی سمجھتے نہیں، سمجھائیے اس کو، فون آتے ہیں بس سمجھائیے، ہم کہاں سے سمجھائے، دیر بہت ہو چکی ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ معاملہ تربیت سے شروع ہوتا تھا، اب تو اس فیصلہ لے چکی ہے، یا پھر نکاح ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ کم از کم دونوں میں سے کوئی کلمہ تو پڑھ لے تو معاملہ حل ہو جائے گا، لڑکے نے نکاح کر لیا، لڑکی غیر مسلم ہے، نکاح بھائی کلمہ پڑھا دو، یا پھر لڑکی نے اب نکاح کر لیا، اس کو کم از کم آپ چلیے مولوی صاحب کلمہ پڑھا دیجئے، کم از کم مسلمان تو ہو۔ تو نوجوان یہ سمجھتا ہے میری جوانی صرف اس لیے کہ میں اپنی من پسند لڑکی سے نکاح کروں یا من پسند لڑکے سے نکاح کروں، اور اسی میں اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے سب سے پہلے سرپرستوں کو، اس لیے کہ صرف نوجوان ذمہ دار نہیں، اس چیز کی اس بات کو یاد رکھیے، اور جو کلچر نوجوانوں میں چل پڑا ہے یاد رکھیے، وہ کلچر کو میں کیا کیا نام دوں، کیا کیا نام دوں اور کیسے کیسے میں سمجھاؤں، اس کی کوئی حد نہیں۔ کالج کی شروعات سے لے کے کالج کے خاتمے تک، پہلے دن سے لے کر آخر دن تک جتنے دن منائے جا رہے ہیں، جتنے مختلف قسم کے مسلم اور غیر مسلم جو مسلمانوں نے جو ایجاد کر لیے غلط چیزیں، اور غیر مسلموں نے جو ایجاد کر کے ان کو دیے، ان تمام کو منایا جا رہا ہے، اور اس جوش اور شدت سے منایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا مسلم نوجوان کی بات کر رہا ہوں کہ اس جوش اور شدت سے عید بھی نہیں مناتے کبھی کبھار، ہے نا، ویلنٹائن ڈے ایک دن جاتا ہے، بہرحال ہے نا، ابھی کالج شروع ہو رہے ہیں، ایک مرحلہ آتا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے، یوم عاشقی کے نام سے جو ہے 14 فروری کو جو ہے منایا جاتا ہے، ٹھیک، اور جو ہے نوجوان اس کو بڑے جوش سے اور جذبے کے ساتھ جو ہے منا رہا ہے۔ مسلم ممالک کا بھی وہ حال اور غیر مسلم ممالک کا بھی وہی حال، نہ عرب بچے نہ عجم بچے اس کے اندر، اس لیے کہ نوجوانوں کو گائیڈ لائنس نہیں ملی کہ حقیقت میں محبت ہوتی کیا ہے، اس کے سب سے پہلا حقدار کون ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول ہے نا، ان کی تعلیمات یہ سب سے پہلے، پھر اللہ اور اس کے رسول نے جو چیز پسند کیا اس سے محبت ہو، ٹھیک ہے، اور جن کو انہوں نے پسند کیا ان سے اس کو محبت، اس کے بعد فطری محبتیں انسانوں سے بھی انسان کو ہوتی ہے، تو اس کو حقائق اور ریالٹی نہیں سکھائے گی، نتیجتاً وہ اپنے اعتبار سے محبت منا رہا ہے، اس کے لیے ایک دن بھی منایا جا رہا ہے نا، کتنی افسوس کی بات ہے۔ مسلم ممالک میں رپورٹس دیکھیے آپ پڑھی، جہاں مسلمان ہے اکثریت ہے وہاں بھی یہی حال ہے، یہ دن جو ہے دھڑلے سے منایا جا رہا ہے کالجز کے اندر۔ بے پردگی کا کیا عالم ہے دیکھیے اب نوجوانوں کے اندر، نظریں جب نیچے نہیں ہوں گی تو کیا یہ نوجوان اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گا، ہے نا، تو بے پردگی کا عالم دیکھیے، ایسے کئی علاقے میں جانتا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن پردہ نام کو بھی نہیں ہے، بلکہ ان علاقوں کے لیے جوکس اور مثالیں دی جاتی کہ اگر اس گلی میں کوئی باپردہ عورت آ گئی تو کتے بھی بھونکنا شروع کر دیتے، اس لیے کہ وہ عموماً ایسی عورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، پردہ غائب ہے، مطلب موجود ہی نہیں، اور جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف فیشن پرستی کے نام والا پردہ ہے، جو پردہ کم ہے، اور شاید وہ پردہ ہی وجہ ہے اس عورت کو دیکھنے کی کہ اس کے خوبصورت نقش اور نگار اور اس کے مختلف کلر جو پردے میں اس نے برقعے کے نام پر پہنی ہے، چادر جو اوڑھی ہے، اس کی وجہ سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو بے پردگی کا ایک ماحول بن چکا ہے، نوجوانوں کو نہ اس کی کوئی ٹریننگ ہے نہ کوئی تعلیم دی جا رہی کہ وہ کس طرح سے پردہ کرے، اپنی جوانی کو کس طرح سے استعمال کرے، ان کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا،
انہیں کیا کرنا ہے، یہ گائیڈ لائنس نہیں دی جا رہی ہے. اور اس میں صرف نوجوان یاد رکھی شامل نہیں ہے، بلکہ یہ والدین اور سرپرستوں کی زبردست کمزوری اور ہماری کمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ویسی تعلیم اور ٹریننگ اور تربیت نہیں دے رہے. یاد رکھی، اگر ہم نے ان کو یہ چیز نہیں بتائی، جوانی کی اہمیت ہم نے نہیں سکھائی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الا ماشاءاللہ ایسے کچھ ہوتے ہیں جو لوگ خود سیکھ لیتے ہیں، لیکن بہت کم ہوں گے جو اس فتنے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس سے بچ سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سب سنتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ ایک شخص ایمان کے ساتھ گھر سے نکلے گا، شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے، کفر اختیار کر لے گا. شام میں ایمان والا ہوگا، صبح کفر اختیار کر لیں گے. باتیں ہم سنتے ہیں. آج کیا اسی قسم کے کچھ حالات سے ہم نہیں گزر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو دینی تعلیم صحیح نہیں دی جا رہی ہے؟ چند چیزیں وہ بیٹھ کر کہیں دیکھ لیتا ہے اور اس کا پورا عقیدہ اور پورے معاملات حالات بدل جاتے ہیں، اور وہ کل سے کہتا نہیں یہی صحیح ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں. کفر بھی اختیار کیا جا رہا ہے، عیسائیت بھی قبول کی جا رہی ہے. مسلم ممالک حال بتا رہا ہوں، ٹھیک، عیسائیت قبول کر لی جا رہی ہے، کفر اختیار کر لیا جا رہا ہے، مختلف قسم کے عقائد اپنے اوپر لاد لیے جا رہے ہیں جو شرعی نہیں ہے. یاد رکھیے، جو جس کو ہم کہیں گے صحابہ سلف صالحین کے طریقے میں سے نہیں ہے، ان چیزوں، ان عقائد، ان فرقوں کو جو ہے ان کی سمجھ کو اختیار کر لیا جا رہا ہے. یہ اسی قسم کا ایک دور ہے. یاد رکھیے، جہاں انسان دن میں تو ایمان والا اور شام تک کافر ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس ایسے دور میں والدین پر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اپنے نوجوانوں کی زبردست ڈھنگ سے اصلاح کرے. اور نوجوانوں سے گزارش کروں گا، یہ ایک بہت قیمتی وقت آپ کو ملا ہے. یاد رکھیے، بہت قیمتی وقت. جب ایک بار چلا جائیں گے نا تو ہم بہت پچھتاتے ہیں. جب داڑھیوں میں سفید بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، سر پر جو ہے سفیدی جو ہے سلور کی طرف یا گولڈ کی طرف، انسان اگر مہندی لگائے تو پھر گولڈن ہو جاتا ہے، سلور اس طرف جاتے جب آدمی پچھتاتا ہے کہ میں نے کیا کیا. اور یاد رکھیے زندگی کیسے گزر جاتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں صرف. اپنے زندگی کا پہلا وہ وقت مرحلہ یاد کیجئے، ایک واقعہ یاد کیجئے جو آپ کو یاد آ رہا ہو، جو آپ کی عمر میں آپ سب سے چھوٹے تھے، اور وہ پہلا واقعہ آپ کے ذہن میں کہ ہاں میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا تھا. کسی کو ایسا واقعہ دوں گا جو 6 سال کا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا تھا. کسی کو ایسا واقعہ دیں گا جب میں 9 سال کا تھا، ایسا میرے ساتھ ایک بار ہوا تھا. وہ پہلے واقعے کو یاد کیجیے، اور اس پہلے واقعے سے آج جو عمر آپ کی چل رہی ہے 30 40 50 60 جو بھی چل رہی ہے اس کو یاد کیجیے، اور سوچیے کتنا وقت گزارا تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے، میں بچہ تھا اور آج میں اس مرحلے میں ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے. یاد رکھیے. اور آج آپ نے یہ درس سنا، اس کی 10 سال بعد کبھی ملاقات ہوں گی، پھر ہم یاد کریں گے ایک درس ہوا تھا 10 سال پہلے، آپ کہیں گے لگتا ہے کل کی بات تھی. پچھلا رمضان گزرا ہے، رمضان پھر آنے والا ہے نا، 4 مہینے بعد ہے نا پھر رمضان آ جائے. تو آپ اندازہ لگائیے جیسے ایک ورق پلٹا بس ایسا رمضان آ گیا، پھر اگلا رمضان. کتنے لوگ ہیں جو اس شہر میں، اس وطن میں، اس ملک میں آ کر بسے ہیں، اور کتنے سال وہ گزار چکے ہیں. جب وہ آئے تھے پہلی بار لینڈ ہوئے تھے، یہاں فلائٹ اتری تھی، اس دن کو یاد کیجیے، آپ بہت اچھے سے یاد ہوں گا. اور آج یاد کیجیے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال کچھ لوگ گزار چکے، کچھ یہیں پیدا ہوئے اس جو ہے اس ملک میں. اندازہ لگائیے آپ تو کتنا جلدی زندگی چلے گی نا. اور آج ہم سوچے تو لگتا آنکھ پہ کاٹے آتے کہ کیا کیے، اس گھر پیسہ بھیجا کما کر، وہاں ایک پلاٹ وغیرہ ایک گھر بن گیا، بچوں نے کچھ پڑھ لیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. دیکھیے آپ، کچھ بھی نظر نہیں آتا. یہی سب کچھ کیا، اسے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کیا آپ نے اور میں نے. ٹھیک، یہی سب کچھ. ایک گھر بن گیا تو ہمارے لیے خوشی ہوگی. دوسرا ایک کام یہ ہوگا کہ بچوں نے کچھ پڑھ لیا، بس اس کے علاوہ آپ یہاں ہیں صرف. سمجھ رہے آپ؟ اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا ہم نے. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ جو نوجوان ہیں اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانیں. آپ کے گھر اگر بچے ہیں تو آپ لوگ ان کی زندگی کی اہمیت کو جانیں، اور ان کو صحیح نشر و نما، صحیح تربیت دے، صحیح تعلیم دے، اور دینی ماحول میں ان کی پرورش کرے. ورنہ یاد رکھے زندگی بہت جلدی گزر جائیں گی. موت کا وقت قریب آ جائیں گا. جب موت کا وقت قریب آ جائیں گا، جو مرحلہ، جو موقع دیا گیا ہاتھ سے چلا جائیں گا، پھر انسان جو فرشتوں سے گزارش کریں گے، فرشتوں مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے، ہے نا. سورہ مومنون میں اللہ فرماتا ہے، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 میں، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ فرشتوں اللہ سے گزارش کرو مجھے واپس جانے کی تھوڑی ڈھیل، تھوڑی مہلت دی جائے. لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ جو نیکی میں چھوڑ آیا وہ کر لوں. کلا، اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات، تیرا جملہ تھا جس کا تو دنیا میں قائل تھا. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک برزخ، ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھا جانے تک. تو زندگی یوں ہی گزر جائیں گی. یاد رکھیے، اس کے بعد پھر ہم پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے. یاد رکھیے، مسلم نوجوانوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. موت کب آئیں گی اس سے پہلے پوری تفصیلات گزر چکی، ہم نہیں جانتے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتا. اگر یہ وقت کم از کم پتا ہوتا تو انسان اس سے پہلے تیاری کرے. کبھی بھی
نوجوان بھی دنیا سے جا سکتا ہے، بچے بھی دنیا سے مرتے ہیں، بوڑھے بھی دنیا سے مرتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت لمبی لمبی عمریں پا کر دنیا سے جاتے ہیں۔ تو موت کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، لہٰذا اس سے پہلے اپنی جوانی کی اہمیت جان کر نوجوان اپنی تیاری کر لیں۔ بہت سارے کام ہیں جو آپ کو کرنا ہے، اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی کرنا ہے، اپنے ملک سے باہر رہ کر بھی آپ کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے، آپ چونکہ اپنے ملک کو چھوڑے ہوئے، لیکن یہاں سے رہ کر بھی آپ بہت کچھ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں جدیدیت، جس کو بولیں گے ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کو آپ دیکھتے ہیں، علم تعلیم کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر وہ جانتے ہیں۔ آپ اپنے گھر پہ اپنے نوجوانوں کو جہاں دینی تعلیم و تربیت دیں، وہاں انہیں دنیا بھی یہ سکھائے کہ یہ چل رہا ہے، تاکہ وہ ٹرین ہو۔ اپنے محلوں اور اپنے شہروں کے اندر انتظام کرے، جیسا یہاں علوم کا مختلف علوم و شریعہ دینے کا کیسے کیسے انتظام ہے، اپنے علاقوں میں بھی آپ ایسے ادارے کھولے، چاہے وہ جو بھی نام وہاں دی جاتے ہو، کئی سوسائٹیاں کہتے ہیں، ٹرسٹ کہتے ہیں، وقف کہتے ہیں، جالیات کہتے ہیں، جو بھی آپ کے دعوت سینٹرز بولے جاتے ہیں، آپ وہاں بھی قائم کریں۔ جیسا آپ یہاں دیکھتے ہیں ایک نمونہ، وہاں بھی قائم کریں، یہاں سے اس کا رابطہ جوڑے، تاکہ آپ اپنی جوانی کا صحیح فائدہ اٹھائیں اور آپ کے علاقے میں جو نوجوان اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں۔ چونکہ آپ ایکسپیرٹ ہیں، اپنے گھر کو چھوڑے ہوئے، یہاں ہو سکتا ہے بہت ساری لمیٹیشنس ہو آپ کو، لیکن اپنے وطن میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ سال میں ایک بار جاتے ہیں، وہاں ایک بار میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، تو ایک غلط فہمی کے شکار یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، بھائی ہم کو تو صرف کمانا ہے اور کیا ہے، اس کے علاوہ تو ہماری کوئی سوشل لائف نہیں۔ یہ سوچ کر آپ اپنے آپ کو بہت محدود کر لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں تو کہتا ہوں آپ روز بیٹھ کر یہاں سے درس دے سکتے ہیں اپنے گھر پر، اور بہت ہی کم قیمت میں۔ اتنے سارے ٹولز آ چکے ہیں کہ آپ ویڈیوگرافی ہو سکتی ہے، آڈیو کے ذریعے آپ پہنچ سکتے ہیں، لوگ آپ کے علاقے میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ سے سن سکتے ہیں اور آپ سے سیکھ سکتے ہیں۔ آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے ہم لوگ اپنے بچوں کی ویسی تربیت اور تعلیم کریں۔ نوجوانوں کو چاہیے اپنی جوانی کی وہ اہمیت کو پہچانیں۔ اگر آپ نے اپنی جوانی کو پہچان لیا نا، آپ وہ کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، جس کے بارے میں دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور میں تو کہتا ہوں چند نوجوان اگر اپنی زندگی بدل لینا تو ایک بستی، ایک شہر اور ایک ملک کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ چند نوجوان اگر اپنی زندگی بدل لیتے وہ ملک کے لیے کافی ہوتے۔ 3 مثالیں دیتا ہوں اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف چلتا ہوں کہ نوجوان کیا کچھ کر سکتے ہیں اور نوجوانوں نے کیسا کیسا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، جبکہ ان کی بہت چھوٹی چھوٹی عمریں تھی، ٹھیک ہے، اور وہ جوانی کے بس دہلیز اور مرحلوں سے گزر رہے تھے۔ آئیے ایک پہلا واقعہ سنیے آپ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کون نہیں پہچانتا، ان کو فقیہ الامہ کہا جاتا ہے، امت کے سمجھدار انسان، یا مسائل جب آ جائے تو ان کا فقہ، ان کی سمجھ کو مانا جاتا ہے نا، کئی سارے فقہ جو ہے ان سے لیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جن کو فقیہ الامہ کہا جاتا ہے، جن کی سمجھ کو لوگ لیتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کو پتہ ہے ان کی عمر کتنی تھی؟ ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 19 سال کے قریب تھی، 19 ایئرس۔ اب دیکھیے 19 سال کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے، جن کو فقیہ الامہ کہا جا رہا ہے، جبکہ ان کے والد عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ میں 40واں تھا جب ایمان میں داخل ہوا، 48 40واں تھا، اور اس کے بعد جو لگے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور اس کے بعد خود خلیفہ بن گئے اور اس کے بعد مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے ہیں نا۔ تو آپ اندازہ لگائیے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو 19 سال کے ہیں، 20 سال کے، یہ کیا عمر ہے جس کو اگر عام اس زبان میں کہے تو کالج کے انٹر فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر ہوتا ہے، گریجویٹ ہوتا ہے بس انسان اس عمر تک۔ تو گریجویشن میں آج ہمارے بچے آتے ہیں تو ان میں کوئی سمجھ اور صلاحیت نظر آتی ہے آپ کو کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے گریجویشن میں کوئی سمجھ ہے؟ ہمارے پاس تو حال یہ کہ 20-22 سال کے بچے کو یہ بھی نہیں پتا کہ والد کا دوست ہے تو استقبال کیسے کیا جائے، آنے کے بعد پانی پلانا چاہیے، ہے نا، ہوتا ہے نا، گھر میں مہمان آئے تو نوجوان بولتے رہے اب انکل آ گئے نا، اب پانی کے لیے میرے کو رکنا پڑے گا ان کو پلانے، ان کو جان پہ آتا ہے کہ اب رکنا پڑے گا، ان سے ہاتھ ملانا پڑے گا، اب ان سے خیر خیریت پوچھنا پڑے گا، میرے کو تو ان کے چہرہ اچھا نہیں لگتا ان سے بات کرنا، اب یہ سب کرنا پڑے گا، یہ حالت ہے۔ تو اندازہ لگائیے وہ 19-20 سال میں وہ کیا تربیت تھی، ان لوگوں نے اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانا تھا، انہوں نے اللہ نے جو وقت دیا تھا اس کا صحیح استعمال کیا تھا، جس کے نتیجے میں اتنی کم عمروں میں اتنی صلاحیت اور اتنی جس کو ہم کہیں شخصیتوں میں اتنی صلاحیتیں نکھر کر آئی تھی، اور ان کے والدین نے بھی اس چیز کو سمجھا تھا اور اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کی تھی۔ حدیث میں آتا نا جب بچے 7 سال کے ہو تو مسجد لے جاؤ، 10 سال کے ہو تو مارو اگر نماز کو نہ آئے تو، چونکہ وہ بالغ ہو جاتا ہے انسان۔ دوسرا واقعہ لیجیے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کا سپہ سالار بناتے ہیں۔ لشکر ایک مقام پر جا کے رکتا ہے، کچھ فاصلے پر خبر آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ لشکر رکتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے خلیفہ منتخب کیے جاتے ہیں، ٹھیک، اور اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جاتے اور کہتے ہیں اے ابوبکر
میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. میرا مشورہ یہ ہے کہ جیسے اسامہ جو ہے رضی اللہ عنہ کا جو لشکر ہے، کیوں نہ اس کے بارے میں آپ پھر سے غور و فکر کریں کہ کیا انہی کو بھیجنا چاہیے لیڈر بنا کر. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ امت کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے انسان تھے، یاد رکھیے، سب سے زیادہ، اور ہمت میں بھی سب سے زیادہ تھے. ایک مقام میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میری حفاظت کو کون رکیں گا احد پہاڑ کے پاس، تو بڑے بڑے صحابہ ہٹ گئے، ابوبکر صدیق نے کہا میں ہی رکوں گا. ہمت میں بھی آگے، علم میں بھی آگے، بہت صلاحیت مند. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ کچھ نہیں کہا عمر کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ابو بکر اسے روک دے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا بس میں سمجھ گیا یہ لشکر جائیں گا. ان کو اپنی چوک کہاں وہ غلطی کرے تھے فوراً سمجھ میں آ گئی. کیا فرمایا کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول نے روانہ کیا، کیا تم یہ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اس کو روک دوں؟ تو کہا بالکل نہیں، بالکل نہیں. وہ سمجھ گئے اپنی غلطی. آپ کو پتا ہے اسامہ بن زید کی عمر کیا تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی میں ان کو منتخب کیا تھا تب بھی کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ پھر سے سوچئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والد کے بارے میں بھی تم یہی کہتے تھے اور اس کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہو مجھ سے، یہی رہیں گا. آپ کو پتا ہے کتنی عمر تھی اور وہ لشکر کس سے لڑنے جا رہا تھا؟ دنیا کے سپر پاور نمبر 1 اس زمانے کا. بزنطینی حکومت بولیے، رومی حکومت بولیے، اس کے 2 حصے تھے، مشرقی اور مغربی، ایسٹرن اور ویسٹرن، جو بھی بہرحال سپر پاور نمبر 1 تھا دنیا کا، رومی عیسائی حکومت. دنیا کی عالمی طاقت نمبر 1 تھا اس زمانے میں، اور اس سے لڑنے جا رہے تھے. رسی پہ سالات ایک فوج کے، ان کی عمر تھی 17 سال 17 ایئرس. 12ویں کا طالب علم، 12th یا فرسٹ ایئر، زیادہ انٹر فرسٹ ایئر، 12ویں کا طالب علم، 17 سال. آگے سنیے ابھی ان کے لشکر میں کون کون تھا. جب اس مقام پہ ابوبکر صدیق خود گئے اور آپ کی گھوڑے کی نکیل پکڑ کے چلنے لگے، نال کی چلو چھوڑتا ہوں تھوڑی دیر تک، تو عمر ابن خطاب نے کہا اسامہ تم سے گزارش کرتا ہوں اگر مسلمانوں کا لیڈر اگر اس فوج میں ہوگا اور اسے کچھ دھکا لگ جائے گا تو مسلم سلطنت پر بڑی آنچ آ سکتی ہے. اس کا مطلب ابوبکر بھی اس کا ایک حصہ تھے، لیڈر بن گئے تھے، خلیفہ بن گئے تھے. تو کیوں نہ میں مشورہ دیتا ہوں تم ابوبکر کو یہاں چھوڑ دو. تو اسامہ بن زید نے کہا ٹھیک ہے ابوبکر یہیں رہے رضی اللہ عنہ. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسامہ میں تم سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی تو کوئی مشورہ دینے والے کی ضرورت ہے، وزیر کی ضرورت ہے، عمر کو چھوڑ دو. تو کہا ٹھیک ہے عمر بھی تمہارے ساتھ رہیں. وہ یہ دونوں بھی اس فوج میں سپاہی کی حیثیت سے تھے، یہ دونوں شخصیت بھی. اندازہ لگائیے آپ 17 سال 17 ایئرس. امیزنگ ہے نا، تعجب ہے نا. سہولت کے اعتبار سے سب سے کم سہولتیں تھی ان کے پاس، دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سب سے کم نعمتیں تھی. کیا تھا ان کے پاس؟ دیکھیے آج تو کیا سہولت ہے، اسی ملک اور اسی جگہ ہم بیٹھے ہیں، ایسی سہولتیں تصور کے باہر ہے. ٹھنڈی ہوا تصور کے باہر ہے، پانی کا ملنا محال تھا، ٹھنڈا گرم، اتنی سہولتیں سب کچھ ہے لیکن وہ جذبہ نہیں رہا. ویسے نوجوان نہیں، یاد رکھیے. تیسرا واقعہ سنیے، یہ تو 19 اور 17 کا واقعہ تھا. تیسرا، نوجوان کیسے صحابہ تھے اور کیا کیا کارنامے انجام دیے. ٹھیک، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کون ان کو نہیں پہچانتا ہے، جن کی تفسیر کو ایک عام زبان میں کہہ رہا ہوں میں، اس کو ایک دم اسپیسیفک خاص مت کر دیجیے آپ، پتھر کی لکیر مانی جاتی ہے، ایک عام زبان میں کہہ دیتے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ٹھیک ہے پھر یہ مسئلے کا یہ تفسیر یہ لے لی جائیں گی. ایک عام زبان میں پتھر کی لکیر ہے ان کی تفسیر کہ عبداللہ بن عباس یوں فرماتے ہیں. ان کے شاگرد مجاہد نے ان کی تفسیر جمع کی، تفسیر مجاہدی میں ان کی تفسیر جمع کی. تو ان کی تفسیر عام زبان میں پتھر کی جو ہے لکیر ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت چلی، اس کے بعد 2 سال کے بعد جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو اس خلافت میں جو شورا تھی، آپ کی کمیٹی تھی، مین کور کمیٹی، اس شورا کے یہ بھی ایک رکن تھے، ممبر تھے. کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ بڑے صحابہ نے عمر میں جو زیادہ تھے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ تم نے ایک بچے کو جو ہے اپنی جو ہے کور کمیٹی میں مشورے میں مطلب مین اس میں لے لیا، ہم کو کبھی کبھار کوئی مشورہ دینے کو شرم آتی ہے کہ عبداللہ ہنسنا دے اس پر. ہم کچھ تو بولے ایسا اور عبداللہ نے ہنس دیا تو ہم کو ذرا ڈر لگتا ہے عبداللہ سے، کیوں رکھا تم نے اس بچے کو. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے کل آؤ میں پھر بتاؤں گا تم کو اس کو میں نے کیوں رکھا ہے. دوسرے دن صحابہ جمع ہوئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے
عبداللہ بن عباس کو سب سے آخر میں رکھا اور کہا میں ایک سورت کے تعلق سے تم سے چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اس کی تفسیر کرے. اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر کی کوئی تفسیر سنائے مجھے، اور اس سے جو خاص نقطہ اہم پوائنٹ نکلتا ہے مجھے بتائے. سارے صحابہ ایک کے بعد ایک تفسیر کرتے گئے، کوئی بھی اس نقطے پہ نہیں پہنچا جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ چاہتے تھے اس صورت سے نکلے. اس کا کنکلوژن کیا اس صورت کا، وہ نکلا، کوئی نہیں پہنچ پایا. آخر میں کہا عبداللہ تم بتاؤ اس کا کیا معنی ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں جو اس کی آخری آیت میں کہا گیا جیسا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، تو وہ کہتے ہیں فسبح بحمد ربك واستغفر. اس سے مراد جو اللہ کے رسول کا حکم ہو رہا ہے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں جوق در جوق آنے لگے تب تم اللہ کی تسبیح بیان فسبح بحمد ربك اور استغفار کرو. اس میں اشارہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. آپ نے کہا عبداللہ باہر جاؤ، اور کہا دیکھا کیوں رکھا میں نے اپنی شورا کے اندر. عبداللہ کو سمجھ میں آیا. آپ کو پتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر کیا تھی؟ ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 13 سال تھی اور ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 15 سال تھی. کسی نے کہا آپ کی وفات پہ 13 تھی، عمر ابن خطاب کی شورا میں 15 تھی، اور کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ 11 تھی اور عمر ابن خطاب کی شورا میں 13 تھی. 13 ایئرس، 13 سال 10ویں نہیں 8ویں کا طالب علم. 10ویں تو 14 یا 15 سال میں ہوتی ہے. 8ویں کا طالب علم، میں سمجھتا ہوں یہ تو ایسی عمر ہے کہ ہمارے بچوں کو شعور ہی نہیں، بات کیسے کرنا، راستے پہ چلا کیسا جائے، کھانا کیسے کھاتے ہیں، لوگوں سے کیسے ملتے اور جلتے، یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. یہ جو تفسیر کر رہے ہیں، یہ جو اسلامک اسٹیٹ کو مشورہ دے رہے ہیں 13 اور 14 سال 15 سال کے بچے. اندازہ لگائی یہ وہ صلاحیت تھی جو ان کے والدین نے ان کی جوانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کو وہ تعلیم تربیت دی تھی. یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کیا تھا. آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں کہاں ہماری جوانیاں جاری، نکڑ اور چوراہوں پر کھڑے ہونے میں، صرف اور صرف انتھک جانوروں کے جیسا کام کر کے گھر پہ پیسہ بھیجنے میں. کام کرنا چاہیے، حلال روزی کمانا بالکل ہم پر واجب اور فرض ہے، یاد رکھیے حلال روزی کمانا. لیکن کیا اس کا معنی ہے کہ دین کو بالائے طاق، نماز ہو رہی ٹھیک ہے، روزہ ٹھیک ہے، بلکہ اللہ رحم کرے اس شہر میں رہ کر ہی بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جہاں کا اتنا سا. بلکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی تو ایسے جو حرم کے اطراف کام کرتے اتنا قریب کی تھوڑا چل کے چلے جائے تو جماعت میں مل سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نصیب نہیں ہے ان کو. ایسے بھی آتا کیوں؟ تو میں یہاں مقصد کمانا بھائی، یہاں سب اس کے لیے تھوڑی عبادت وغیرہ کے لیے. حالت یہ ہے دین کو مکمل چھوڑ دیا. مطلب جو رزق دینے والا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں رزق ہم کماتے ہیں، ہم بھول گئے کہ اللہ رزاق وہ دینے والا ہے. اس کو ناراض کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم کما کے شاید گھر کچھ بھیج سکیں گے. تو مکمل اپنی جوانیوں کو یا تو انتھک محنتوں برباد کریں جو صرف دنیا کے لیے، یا پھر اپنی جوانیوں کو اگر اپنے شہر اور وطن میں. ہمارے بچے دیکھیے بہت ساری بار ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی. آپ یہاں کماتے جانوروں کی جیسا محنت کر کے وہاں وہ چوراہوں اور نکڑوں پہ کھڑے ہیں اور ہوٹلوں میں ان کی زندگیاں صرف ہو رہی ہیں، اور جو ہے کالج کے اندر چوراہوں پہ گاڑیاں چلانے اور تیز بھگانے اور اسی میں ان کی زندگیاں ضائع ہو رہی. کیوں نہیں وہ تعلیم تربیت دی جا رہی ہے؟ کیوں نہیں وہ ماحول بنایا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں نوجوان خود اٹھ رہا ہے؟ کیوں نہیں والدین ان کو وہ چیز سکھا رہے ہیں؟ یہ بہت ہائی ٹائم ہے. دنیا کس سمت جا رہی ہے آپ سب سمجھتے ہیں. آج مسلم نوجوانوں کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ صرف ہم ہیں جو دنیا کو ہدایت دے سکتے ہیں. وہ صرف ہم ہیں جو دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ دنیا چلانے کا طریقہ کیا ہے. وہ صرف ہم ہیں جو صرف دنیا کے نہیں آخرت کی خیر خواہ بھی دنیا کی کر سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہم پر یہ کر رہے ہیں، فلاں ہم پر یہ کر رہے ہیں، فلاں ہم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. سوال یہ جہاں ہم خود ہیں وہاں ہم کیا کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر؟ یہ گھر کے اندر تو کوئی ہمارا دخل نہیں نا، کوئی باہر سے کوئی ملک بولتا ہے اپنا گھر. اپنے گھر میں ہم نے کیا کیا جو ہم بول رہے ہیں ہمارے ملکوں پہ فلاں فلاں ایسا کر رہا تھا؟ ہم نے اپنے گھروں میں آج تک کیا کیا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بہت اہم وقت ہے. نوجوان اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانیں اور اس کے بعد اپنی جوانیوں کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیں. ظاہر سی بات ہے اس میں کمانا بھی شامل ہے، اس میں تعلیم اور کالج اسکول بھی شامل ہے، اس میں تمام چیزیں اس کے ساتھ ساری وہ چیزیں جو دینی ہے وہ بھی شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جوانی وہ ایک مرحلہ ایسا بنایا ہے، بہت صلاحیت ہوتی ہے، ہم بہت کچھ کر پاتے. یاد رکھیں اس مرحلے میں جو زندگی کا ایک مرحلہ جس کو میں عام زبان میں کہتا ہوں 35-40 کی جب قریب عمر ہو جاتی ہے پھر بہت مشکل ہوتا ہے کچھ کرنا، بلکہ جو کیا اس کو سنبھالتے ہی پھر انسان کی بیماریوں کی طرف، والدین بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، انسان بیماریوں کی طرف جاتا ہے، بچے بڑے ہونا شروع کر دیتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. لہٰذا
آپ جو نوجوان ہیں اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانیں. جو سرپرست یہاں بیٹھے والدین وہ اپنے بچوں کو جو ہے یہ سمجھے کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے ان بچوں کی شکل میں اور ان کی جوانیاں گزر رہی ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ ان کو سکھانا ہے, ایسی تربیت تعلیم دینا ہے. اور یقیناً اگر ہم صحیح تعلیم و تربیت دیں تو ہمارے پاس پورے راستے, پورے نقوش جس کو بلو پرنٹ ہم بس موجود ہے کہ ہم کو کیسی تعلیم اور تربیت بچوں کو دینا ہے. یاد رکھیے یہ بہت سی بار غلط فہمی, دنیا پرستی یا دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے کا نتیجہ ہوتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو تو ڈاکٹر اور انجینئر ہم بنا دیتے ہیں, یہ افسوس کی بات ہے. لیکن اللہ رحم کرے, اللہ کا کلام ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے ہم, لیکن ڈگری کے اعتبار سے ماشاءاللہ ایسی ڈگریاں ہیں جس کو لوگ ترستے کہ ایسے کاش ہمارے بچے بنے. لیکن اللہ کے دین کا معاملہ یہ ہے کہ معمولی چیز بھی نہیں پتہ. یاد رکھیں تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ سرپرست اپنے مقام کو پہچانے, نوجوان اپنے مقام کو پہچانے, اپنی اس زندگی کے فیض اور مرحلے کو پہچانے, اس کا اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کر لے تاکہ جب ہم اللہ کے پاس دنیا سے گزر کر مر کر جائے تو ہم انشاءاللہ عزیز وہ عرش کے سائے کے نیچے ہو, اس نوجوان مطلب وہ شخص میں ہم وہ اس میں شمار ہو کہ جس نے جوانی اپنی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو. تو لہٰذا یہ جو ہے بڑی جو ہے اہم چیز ہے. اور میں آخر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو اپنی جوانی کی اہمیت پہچان کے اس کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بس ایک چھوٹا سا آخر میں یہ تھا کہ جس طرح سے تعلیم تربیت جوانوں کے لیے کوشش کی جو بات ہوئی ہے, اسی کوشش میں ایک جو ہے کوشش ہے جس کا نام جو آئی پلس ٹی وی ہے. بہرحال میں اس کا ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. مجھ سے پہلے جو زید پٹیل صاحب آئے تھے وہ بھی اس کے ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. یہ بات میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری بار ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے وطن سے یہاں ہوتے ہیں یا وطن سے دور ہوتے ہیں, اور تربیت کے لیے جو نظم گھروں میں ہم نے لگا دیا اللہ رحم کرے وہ ٹی وی ہے. اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال ہم جانتے ہیں اس کا جو بگاڑ آ رہا ہے. لیکن اس کا ایک اچھا پہلو بھی ہے, سدھار والا پہلو بھی ہے, اور اسی پہلو کو اس میڈیا اور ٹیکنالوجی کی ہم نے استعمال کیا اور آئی پلس نام سے ایک جو ہے اسلامک چینل کی جو ہے شروعات کی گئی. یہ ہندوستان کا پہلا چینل ہے جو انڈیا میں رجسٹرڈ ہے. یاد رکھیے. اور الحمدللہ اس کی فریکوینسی بہت وائڈ ہے, جو پورے خلیج میں آتا ہے, ہندوستان میں آتا ہے, پاکستان میں آتا ہے, بنگلہ دیش میں آتا ہے, افغانستان آتا ہے, کافی وائڈ رینج ہے. اور الحمدللہ بہت سارے خلیجی علاقوں میں آنا بھی شروع ہو گیا ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں بھی OSN شاید یہاں جو کیبل نیٹ ورک ہے اس پر بھی آ جائے. تو بہرحال یہ ایک اچھا ذریعہ ہے جہاں ہم لوگ وہ ہوتا ہے نا کوئی چیز ایمانی کمزوری آتی کچھ دیکھ کے پھر انسان کا ایمان جو ہے بلند ہو جاتا ہے. اور ہر بار علماء اور جو ہے دعات کا ہر جگہ آنا ممکن نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ٹی وی چینل کے ذریعے بہت ساری بار ہم بہت سہولت سے ان لوگوں کو بیٹھ کر ان سے علم ایک حد تک یقیناً مکمل ایک حد تک علم جو حاصل کیا اس کی سمجھ دین کی یا رغبت اس سے پا لیتے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگ بھی اس میں اپنا تعاون کریں. کیا تعاون کریں؟ تعاون یہ کہ آپ اپنے کیبل آپریٹر کو ضرور کال کریں اور کال کر کے یہ بولے کہ ہمیں آئی پلس ٹی وی اپنے آپ کیبل پر چاہیے. آپ لوگ جو بھی سروس یوز کرتے ہیں جب ان کو کال جاتے ہیں جنرلی تو سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جب کال جاتے ہیں تو وہ لوگ اس سروس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں. جیسا حرم کے پاس کچھ ہوٹلس میں یہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے, چونکہ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا ڈالیے تو وہ لوگوں نے, چونکہ ان کا اپنا نیٹ ورک ہوتا ہے وہ ڈال رہے ہیں. لہٰذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے آئی پلس ٹی وی کے لیے کال کریں اپنے کیبل آپریٹرس کو تاکہ وہ آپ کے علاقے میں بھی آپ ڈالیں. اور آپ جن ممالک سے آتے ہیں جن میں میں نے نام لیا ہے انڈیا, پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش, تو وہاں بھی بہرحال آتا ہے. آپ کو فریکوینسی وغیرہ چاہیے تو آپ نیٹ پہ جائیے iplustv.com ویب سائٹ پر فریکوینسی وغیرہ مل جائیں گی. آپ اپنی پرائیویٹ ڈش بھی فٹ کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے کیبل آپریٹر کو چاہے آپ پاکستان سے یا انڈیا سے کال کر کے بولیے ہمیں یہ ٹی وی چاہیے, انشاءاللہ عزیز وہ ڈال سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی نہیں اپنے ملک میں بھی آپ کیجیے. اور اس کا اجر و ثواب بتا کے بات ختم کرتا ہوں. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جب کوئی شخص کسی کو نیکی کی طرف بلائے, ٹھیک, جو شخص اس کی بات سن کر آتا ہے جتنا اجر اس کو ملتا ہے کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے, اور اس سامنے والا جس نے کیا اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی. لہٰذا اگر آپ کی وجہ سے یہ چیز شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے پتہ نہیں ہمارے کتنے لوگ جو بگڑے ہوئے ہیں یا ایسے لوگ جو بے دین زندگیاں گزار رہے ہیں, اگر وہ دیکھتے ہیں اور زندگی میں کچھ اصلاح کرتے ہیں تو اس کا ثواب اور اجر اس کو جائیں گا جس نے اس کو, کیونکہ ہم نے تو ڈال دیا, وہ ہوا میں تو ہے, اب کوئی لے کر دیکھے تو بہرحال فائدہ ہوگا اس کا. تو لہٰذا آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا کہ آپ کی وجہ سے اس چیز کو شروع کیا گیا. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے آپ ضرور اپنے کیبل آپریٹرس کو کال کر کے اس چینل کو شروع کروائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
जज़ाकुमुल्लाह खैर कि हमारे नौजवान भाई ने हमें एक नसीहत की और बहुत ही अच्छी नसीहत की, हमारे लिए खुशी की बात है। अभी सब साथियों से गुजारिश है और इससे पहले दावा सेंटर अल-माबदा से की तरफ से बहुत उनका मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ से बैठने का एक मौका दिया और एक इल्म को सीखने का मौका दिया। सब भाइयों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया दावा सेंटर की तरफ से। चंद ही मिनट बाद साथी जो आपके लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं आपको बुलाएंगे, और अगर कोई साथी हाथ वगैरह धोना चाहें तो नीचे वाशरूम खुले हुए हैं, जाके हाथ धो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।